بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام میں آپ کے لیے ایسے ٹاپکس کو چوز کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معاشرتی مسائل اور افراد سے وابستہ ٹاپک ہوتے ہیں۔ اس میں ہم مختلف شخصیات کو، مذہبی شخصیات کو، اسکالرز کو اور تجربہ کار شخصیات کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، اور پروگرام کا عنوان ہم نے جو رکھا ہے وہ دراصل آج کی ہماری جو یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو مسائل ان کو پیش آتے ہیں اس سے وابستہ ہے۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کہ ہم اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اظہر صادق صاحب کو۔ آپ 21 سالہ تجربہ رکھتے ہیں، انٹر لوپ کے اندر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ممالک سے، یو ایس سے، جاپان سے بھی، اور اسی طرح نائکی کا جو برانڈ ہے وہاں سے سرٹیفائیڈ ہیں۔ اور آپ کی جو آپ کی اسپیشل جو تجربہ ہے آپ کا، وہ اسی فیلڈ کے اندر ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کی مینٹیلٹی کو پڑھنا ہے، لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ان سے ورک لینا ہے، کس کو کس شعبے کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے، کون سا آدمی جو ہے وہ کس کام کے لیے موضوع ہیں۔ یعنی آپ کے 21 سالہ تجربے سے آج ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، اور میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو مکمل توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ پروگرام ستارہ حرم، جہاں ہم آپ کو دینی اسکالر سے متعارف کرواتے ہیں اور دینی رہنمائی کرتے ہیں، وہاں پر ہم جدید جو تقاضے ہیں، جو جدید دور کے تقاضے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ چلتے ہیں، تاکہ یہ دین و دنیا کا حسین امتزاج جو ہے یہ ہماری شخصیت کو جو ہے وہ اس کے اندر ایک نکھار پیدا کر دے۔ بہت شکریہ اظہر صادق صاحب، پروگرام ستارہ حرم میں برائٹ سٹار کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بلال بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے مجھے انوائٹ کیا، اور یہ میرا بھی ٹو بی آنیسٹ پہلا ایکسپیرینس ہے، تو آئی ول ٹرائی کہ جو آپ کی ایک کاوش ہے کہ جو نئی جنریشن ہے، میڈیا پہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہے، لیکن ویسے آپ کا تجربہ اس فیلڈ میں ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے، تو ہم نے تو اصل میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اظہر بھائی، یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے جو تعلیم حاصل کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ تعلیم کے بعد ہر نوجوان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھی ملازمت ملے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے تعلیمی نظام میں، یعنی تعلیم حاصل کرنے میں انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے مائنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے کہ مستقبل میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ کیا وہ اصول ہیں، کیا وہ باتیں ہیں جن کا خیال رکھ کے ہمارے نوجوان تعلیم جو ہے وہ آغاز کریں؟ اس میں بلال بھائی جو کچھ آپ نے آئی تھنک خود ذکر کیا بھی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو تعلیم ہے وہ تو صرف ایک آپ کہہ لیں مینز ہے، ایک راستہ ہے آپ کو منزل پہ پہنچانے کا۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنی منزل پتہ ہونی چاہیے کہ میری منزل کیا ہے، جو کہ ہمارے ہاں شاید اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں، جو بھی انہیں کوئی گائیڈ کرتا ہے اس حساب سے وہ بس ڈفرینٹ فیلڈز میں چلے جاتے ہیں۔ تو مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو لانگ ٹرم ایک ویژن ہے وہ ضرور آپ کو پہلے سیٹ کرنا ہے۔ یعنی ایجوکیشن، جیسے میں نے کہا، ایجوکیشن تو وہ ایک مینز ہے، کوئی آپ کو اپنی منزل پہ پہنچائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بہت ارلی ایج میں، جب آپ کو لگتا ہے کہ جب میرا ایک سپلٹ آ رہا ہے ایجوکیشن کا، جیسے 8ویں کے بعد ہے یا او لیول ہے، تو آپ کو لانگ ٹرم تھوڑی سی تھنکنگ کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس انڈسٹری میں جانا ہے، میں نے ٹیکسٹائل میں جانا ہے، میں نے انجینئرنگ سیکٹر میں جانا ہے، میں نے مارکیٹنگ میں جانا ہے، میں نے مینجمنٹ میں جانا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے گول ایک سیٹ کریں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گول سیٹنگ، بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی اتنی عادت نہیں، ایز اے نیشن ہم کو پلاننگ میں بہت اچھے نہیں ہیں۔ اور بس جو ٹرینڈ ہوتا ہے، مثلا ایم بی اے کا ٹرینڈ ہے تو ساروں نے ایم بی اے کرنا شروع کر دیا، کوئی نئی چیز بی بی اے آیا تو ساروں نے بی بی اے کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اپنی مینٹیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی جو شوق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ فیلڈ جو ہے تعلیم کی وہ بہت ضروری ہے۔ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجوکیشن تو مینز ہے، یعنی آپ نے ایجوکیشن سے گزر کے وہ گول تک اچیو کرنا ہے نا۔ تو یہ اس میں اب یہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑی سی ایک یہ بھی ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو کیریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہے ابھی وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو ایشوز ہیں کہ کیسے یہ کریں۔ پھر بہت زیادہ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اگین آپ لوگوں کو تھوڑا سا پیرنٹس کے اوپر اس کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھیں، اگر خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو کسی کو دیکھیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان سے ملیں،
اور یہ دیکھیں کہ جب میرا بچہ جاب مارکیٹ میں آئے گا آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد، تو اس وقت آپ کی اکنامک سچویشن کیا ہوئے گی، کون سی انڈسٹری فلرش کر رہی ہوگی. تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ ہاں کہ وہ گول سیٹنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ہوتا ہمارا یہی ہے کہ جی وہ جس جگہ پہ ہماری آپ کہہ لیں کہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی وہاں پہ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو ہے نا بچوں کو ڈیفیکلٹی آتی ہے. بہت اچھی بات ناظرین اکرام، اظہر صاحب نے جس طرح توجہ دلائی کہ پیرنٹس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات کو جج کریں کہ ہمارا بچہ جو آج تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ 5-6 سال بعد جب اپنی تعلیم مکمل کرے گا تو اس کے بعد حالات کیا ہوں گے، کس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی، اور اس وقت جو ہے ہمارا بچہ جب مارکیٹ میں جاب کے لیے آئے گا تو اسے کیا کیا جو ہے وہ پرابلمس فیس کرنے پڑ سکتی ہیں یا کس چیز کی ڈیمانڈ اس وقت زیادہ ہوگی، تاکہ ہم اس طرح اس کو لے کر چلیں. بہت شکریہ صاحب. اگلا سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، آن لائن جو ہے وہ بہت سے بزنس بھی ہو رہے ہیں، بہت سی جابز لوگ گھروں میں بیٹھ کے جابز کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے لوگ پیسے کما رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے وہ جدید راستے ہیں، وہ جدید طریقے ہیں جن کو ہمارے نوجوان جو ہے وہ اختیار کر کے تو جو ہے ایک اچھی لائف، ایک اچھی جاب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا کہ اوبیسلی کہ آپ نے کیسے کنیکٹ کیسے کرنا ہے، جاب سرچ کیسے کرنی ہے. تو اگر آپ ہیومن ایوولوشن دیکھیں تو اس میں پہلے ایک ایرا تھا جس میں آپ کہہ لو انڈسٹریل مکینیکل ریولوشن تھی، انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے. اب جو ایرا یہ ڈیجیٹل ریولوشن کا ہے. تو اگین یہ اس میں جو آپ کو بھی انہی جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا ہے اس سے کنیکٹ رہنا پڑے گا. جیسے لنکڈن ہے ایک ایگزامپل ہے، تو لنکڈن سے یعنی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اچھی جاب کرنے کے لیے جو آپ کی ایک اسکل ہے دیٹ از نیٹ ورکنگ اسکل، ریلیشن شپ بلڈنگ اسکل، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یو نیڈ ٹو انہانس یور سرکل. آپ زیادہ لوگوں سے کنیکٹ کریں، لنکڈن سے کنیکٹ کریں، ایون ٹویٹر یوز کریں، فیس بکس یوز کریں. تو یو نیڈ ٹو ہیو ویب سائٹ. تو اوبیسلی ایک ہے، یہ کمپنی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو. مگر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ یہ آپ نے اپنی ریلیشن شپ بلڈنگ، نیٹ ورکنگ، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا یہ بھی ایجوکیشن کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے بچے آئی کیو میں بہت اسٹرانگ ہے، ویری انٹیلیجنٹ ہے. جو آج کل ہمارے یونیورسٹی سے بچے آ رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اتنا اچھا سی جی پی لے کے آتے ہیں. مگر ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا ایموشنل کوفیشینٹ ہے اس میں ویک ہیں، کمیونیکیشن میں ویک ہیں، ریلیشن شپ بلڈنگ میں ویک ہیں. تو یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ بیسیکلی جو جاب سرچ ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں بہت سمپلسٹ ورڈ میں تو اٹس اے بائنگ اینڈ سیلنگ. صحیح. ایک طرف بائر بیٹھا ہوا ہے جو آرگنائزیشن ہے اور آپ سیلر ہو. تو آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو یہ جو بھی آپ کو چینل ڈھونڈنے ہیں کہ میں نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے، تو یہ چینلز جو ہیں یہ سارے اویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہو اپنی سروسز سیل کرنے کے لیے. صحیح. بہت شکریہ صاحب. اچھا عزیز بھائی، ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن اس حوالے سے بھی ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے ہی سوال میں یہ بات کی تھی کہ پیرنٹس کو رول ادا کرنا چاہیے. اچھا اس میں کیا ہمارے وہ ٹیچرز جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک عرصہ تک وہ ان کے ساتھ مینٹلی بھی جو ہے اٹیچ ہوتے ہیں، اور ایک استاد ایک اسٹوڈنٹ کی جو مینٹل لیول ہے اس کو بڑی اچھی طرح جج کر لیتا ہے، اور اس کے اسپیشلی اس کے جو ہے شوق کو بڑی اچھی طرح جو ہے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ اس بچے میں کیا شوق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کے فیوچر بنانے کے لیے استاد کا کتنا رول ہے کہ وہ اس کو گائیڈ کرے؟ دیکھیں اگین استاد کا میرے خیال میں انسٹیٹیوشن کا اور ٹیچر کا ہی تو سارا رول ہے. بالکل. ہم آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ بچہ انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے، بالکل ایک را بچہ جاتا ہے، یعنی اس کو ابھی کچھ پتہ نہیں، اس کے اندر ویلیوڈیشن کرنی ہے، اس کی اسکل انہانس کرنی ہے. وہ اسکل انہانس تو ادارے نے کرنی ہے، ایک صاف کاغذ ہے. ہاں ایک صاف کاغذ ہے. تو اس کے اوپر تو جو بھی اس کی ویلیو ورتھ بننی ہے. اگر ایک بچہ اپنا بیچلر ڈگری کر رہا ہے یا ایون ایم بی اے کر رہا ہے، اگر اس کا 4 سال کا پروگرام ہے تو یہ تو ٹیچرز کا کام ہے. ہمارے تھوڑا سا انفارچونیٹلی مجھے تھوڑا سا ہے کہ میرے اپنا جتنا میرا بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے تو مجھے تھوڑا سا نہیں بلکہ خاصا مجھے کنسرن ہے کہ ان کا تھیوریٹیکل نالج تو اسٹرانگ ہے جی، مگر یہ ہے کہ جو ان کا ایک پریکٹیکل نالج ہے نا وہ ہمیں پھر آرگنائزیشن میں جب ہم بچے لیتے ہیں انٹری لیول پہ ہمیں 1 سال کے لیے انہیں دوبارہ ٹرین کرنا پڑتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایشو بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایون جو میرے ایکسپیرینس میں باتیں آئی ہیں کہ ایک بچہ ہے ایک بہت اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہے اور جب وہ جاب مارکیٹ میں گیا ہے تو یعنی میرے جو ایکسپیرینس ہے کہ ایک بہت اچھی یونیورسٹی کا، پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی کا، اور جب وہ جاب مارکیٹ میں گیا تو اس کو جاب آفر کتنی ہو رہی ہے؟ 15,000 روپیہ. وہ ایک ورکر جو عام لیبر ہے، ان پڑھ بندہ، اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے. تو مگر وہ کیوں ہو رہی ہے؟ بیکاز کہ ان کو ہمارا جو ایجوکیشن کا نظام ہے جس پہ مجھے اعتراض تھوڑا سا ہے کہ ہم لوگ انہیں کتابیں پڑھائی جاتے ہیں
صحیح کریڈٹ آورس پورے کرواتے ہیں, بالکل, مگر جو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ ان کو اصل دیکھیں 4 سال میں ایک بچے کو ایکسپرٹ بن کے آنا چاہیے. بالکل, وہ ایکسپرٹ بن کے آتا نہیں ہے, اور دیٹ از دی ریزن. اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ینگ بچے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے, کسی بھی جگہ پہ جائیں وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس کیا ہے, بالکل, بس ایک ایگزام پاس کروا, ایگزام پاس, نمبرنگ. یعنی ڈگری امپورٹنٹ ہے بالکل, مگر اکیلی ڈگری امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کو اس کے ساتھ اسکل بہت امپورٹنٹ, بہت ضرورت ہے کہ آپ کو اصل چیز ہے جو آپ کی اسکل کے پیسے ہیں, پریکٹیکل کے. یعنی جو ایک مینیجر ہے جو MBA سے نکل رہا ہے, اگر وہ مارکیٹنگ مینیجر ہے تو ہی شوڈ بی اے مارکیٹر. بالکل, یہ نہیں کہ 4 سال بعد گزرا ہے اور اس کے بعد پھر وہ انٹری لیول پہ آ گیا اور پھر اس کو اور ادارہ سکھا رہا ہے. تو یہ مجھے جو آپ نے کوشچن کیا کہ یہ ہمارے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بھی کوئی گولز ہونے چاہیے. مثلا گولز ان کے یہ بھی ہونے چاہیے کہ جی اگر میرے جو ایجوکیشن سے بچہ نکلا ہے تو 1 ایئر میں کتنے بچوں کو جاب مل گئی. وہ اس طرح کا میرا خیال ہے وہ ان کا کوئی گول ہی نہیں ہے. ان کا گول ہے کہ جی بس ان کو ڈگریاں دینی ہیں لے لینے اور اس کے بعد ان کو جاب ملے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو وہ دے شوڈ ڈیولپ دیم کہ وہ ان میں ایسی ویلیو ایڈ کریں, ایسی ان کی پروڈکٹ. بیسیکلی اسٹوڈنٹ ایک پروڈکٹ ہے, وہ سسٹم میں ان ہوا 4 سال رہا اور باہر نکلا, تو اب اس میں 4 سال میں آپ نے اس کو ایک بہت حد تک ایکسپرٹ بنا کے دیا. تو یہ مجھے تھوڑا سا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن میں جو بہت زیادہ ایک ایمفیسس ہے کریڈٹ آورس پہ, اس کو کچھ ریویو کرنا چاہیے, زیادہ پریکٹیکل دیکھنا چاہیے, انڈسٹری کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے, تاکہ وانس جو بچہ جاتا ہے تو وہ اس کو کچھ تو اسکل ہونی چاہیے. بہت شکریہ صاحب. ناظرین کرام, آپ نے جانا اظہر صاحب نے بہت ایک اہم بات کی طرف توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی, ہمارے اساتذہ کی, ہمارے یونیورسٹیز کی, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی, کہ بچے کو صرف یاد کروا کے رٹا لگوا کے پاس کروا دینا ہی کام نہیں ہے, بلکہ جس فیلڈ میں اس کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کی سکل پیدا کرنا, یعنی پریکٹیکل اس کو ایک تجربہ دینا ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بچہ ایک ہائی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آ جاتا ہے, لیکن اس کے پاس وہ تھیوری تو ہوتی ہے, رٹا تو ہوتا ہے, پڑھا تو اس نے ہوتا ہے, لیکن اسے اپلائی کرنا اس کو نہیں آتا, اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس کی سیلری جب منتخب کی جاتی ہے تو وہ ایک عام ورکر کے برابر ہوتی ہے, اور پھر اس انڈسٹری کو دوبارہ سے اس کو 2-4 سال لگا کے جو ہے وہ ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ستارہ حرم میں حاضر ہوئے ہیں بریک کے بعد. بریک پر جانے سے پہلے بڑے اہم ایشوز پر اظہر صاحب ہماری رہنمائی کر رہے تھے. اظہر صاحب سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ہم. آپ اس سوال پر یقیناً ان کا جواب سن کے ایک اچھا تجربہ حاصل کریں گے اور یہ جواب آپ کے لیے مشعل راہ بن جائے گا. اظہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بچہ جب جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے, آپ کے پاس اس کا سی وی آتا ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, وہ کون سی ایسی خوبیاں, وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کو جج کرنے کے بعد آپ دوسرے بچوں پر اس کو جاب کے لیے ترجیح دیتے تھے؟ اچھا, اس میں اگین جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کو بہت سمپلیفائی رکھیں کانسیپٹ کو کہ یہ اٹس اے بائنگ اینڈ سیلنگ. جی, تو جو بھی آرگنائزیشن ہے وہ ایک بائر ہے, بالکل, اور وہ جو بھی ایک ہیومن بینگ جو بھی ہے, ہم سارے ایک قسم کے پروڈکٹ ہیں. ہمارے اندر کوئی خوبیاں ہیں, فیچرز ہیں, وہی ہم نے کوئی صلاحیت ہے. تو یہ بچوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ہمیں اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسٹرینتھس کا پتہ ہونا چاہیے, ہماری کیا اسٹرینتھس ہیں, ہماری اچیومنٹس کیا ہیں. اور جب میں انٹرویو میں دینے جا رہا ہوں تو بلکہ رائٹ فرام جب سی وی آتا ہے تو سی وی کو بھی اتنا آپ کا ایز اے سیلس جو ہے ایک پریزنٹیشن کے طور پہ یوز کریں. بہت بڑا سی وی نہ بنائیں, سی وی کو ہمیشہ 1 پیج کا بنائیں, کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کر رہے ہیں شارٹ لسٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی ڈیٹیلز پڑھیں. صرف کی پوائنٹس لکھیں, اپنی اچیومنٹس لکھیں. اور اچیومنٹس میں سم ٹائم بچے یہ کہ اپنی اکیڈیمک اچیومنٹس لکھیں کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ پروجیکٹس کیے ہیں. یعنی بیسیکلی جو بھی انٹرویور ہے وہ تو یہ جج کر رہا ہے کہ اس کے گولز ہیں, اس کو پیچھے سے مینجمنٹ نے کوئی گولز دیے ہیں کہ ہمیں اس مقصد کے لیے بندہ چاہیے, تو اس گولز کے لیے وہ جو ہے جاب سرچ کر رہے ہیں. بالکل. تو اس میں ایک تو جو ہے آبویسلی اسکل, وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈگری ہے وہ آپ کو ایک پہلا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹیپ ہے وہ ہو جاتا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ایرا ہے اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ ہے وہ ہیومن ایسٹ ہے. بالکل. تو ہمارے ہاں اب بہت زیادہ ایڈوانس پریکٹسز آ گئی ہیں اچھے اداروں میں
کہ جو بہت ٹف پروسیسز آ گئے ہیں, صرف انٹرویو نہیں ہے, فل ڈیز کے اسیسمنٹ سینٹرز رن ہو رہے ہیں. تو اس میں جو بھی یہ لوگ ہیں, جو بھی ادارے ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک ویلیوز بھی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو ہے اسکل سیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کلچرل فٹ, کہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں یہ بندہ فٹ ہو جائے گا. جیسے آج کل جو نیا دور ہے, نیا مینجمنٹ کانسیپٹس ہیں, اس میں ٹیم ورک بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ اس اینگل سے دیکھیں گے کہ اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ ٹیم کے ساتھ کام کر سکتا ہے. پھر آپ کے سامنے کہ اب جو ایرا آ رہا ہے اس میں چینج بہت فاسٹ آ رہی ہے. آپ کے سامنے ایک موبائل کا برانڈ آتا ہے, پھر دوسرا موبائل اسی کا لانچ ہو جاتا ہے. تو چینج اتنی فاسٹ ہے, تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو اڈاپٹیبل ہوں, جو چینج کو اڈاپٹ کر سکے, جن میں لرننگ ایبلٹی بہت زیادہ ہو, جو کہ ان لرن کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ جو ٹیم پلیئر ہوں, فلیکسیبل ہوں. تو یہ چیزیں وہ ادارے جو ہیں جو بھی انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ انہوں نے شخصیت میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں. انہوں نے پہلے اسٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس کے اندر ٹیم پلیئر, ٹیم ایبلٹی چاہیے, کسٹمر تھنکنگ چاہیے, آپ کے جو آپ کہہ لیں کہ جی پرابلم سالونگ ایبلٹی اس کی کیسی ہے, تو اس کی مینجمنٹ ایبلٹی کیسی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ اس میں اگین وہ رول انسٹیٹیوشنس کا دیکھیں. میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے, جیسے میں نے کہا کہ میرے پاس تو بہت سارا ڈفرینٹ جگہوں سے بچے آتے ہیں. اگین میں نے کہا اپنے آپ کو پروڈکٹ سمجھے. بالکل. تو پیکیجنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی پیکیجنگ اچھی نہیں ہے, کسی نے پروڈکٹ پکڑنی نہیں ہے. بالکل. تو یو ہیو ٹو بی, جو آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کی گرومنگ ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہے, آپ کا کانفیڈینس ہے, تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ میں بتانے یہ لگا تھا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو تو ہوتے ہیں بڑے سٹیز, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, فیصل آباد ہے, یہاں کے بچوں کا اسکولنگ بہتر ہوتی ہے, بہت اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں. اچھا, جو ہمارے چھوٹے سٹیز ہیں ان کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, بٹ وہ شاید اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے. تو یہ انسٹیٹیوشن کا کام ہے, اتنے خوبصورتی سے پیش نہیں کر پاتے, شائع ہوتے ہیں. کچھ یہ بھی ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کا بڑا, اگر آپ لوگ ہمارے زمانے میں جائیں, ہمیں تو ٹیچر ڈنڈے مارا کرتے تھے, تو ہمارا تو وہ کانفیڈنس ہی وہ نہیں تھا. آج کے بچوں کا کانفیڈنس ڈفرینٹ ہے, مگر اگر چھوٹے شہروں میں جائیں گے تو وہ شاید اس طرح کا نہیں ہوگا. تو وہ بچے ہمارے انٹرویوز میں آ کے تھوڑا سا شائنس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ان کو ڈیفیکلٹی آتی ہے. تو یہ بھی اگین انسٹیٹیوشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو انٹرویو دینا سکھائیں کہ انٹرویو دینا کیسے ہے. ان سے کوئی یعنی اپنے ان کی جو بھی ان کا ایجوکیشن کا ہے اس میں ان سے کوئی 10-15 انٹرویو لیں, تاکہ جب وہ انٹرویو میں جائیں تو ان کے لیے ایک نارمیلٹی ہو. ادروائز بچے کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو, جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت میں سم اپ کروں کہ ہر آرگنائزیشن اسکل کے ساتھ صرف اسکل نہیں دیکھ رہی ہوتی, کلچرل فٹ دیکھ رہی ہوتی کہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیم ورک میں بچہ ٹھیک ہے نہیں ہے, اس پہ فلیکسیبلٹی ہے. اچھا, پھر ڈفرینٹ پروبنگ کویسچن کریں گے وہ کہ جی آپ نائٹ شفٹ میں کام کر لیں گے نہیں کریں گے, جسٹ ٹو جج. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ آپ میں اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے, فلیکسیبلٹی ہو آپ کے اندر, اور ٹیم پلیئر ہوں آپ کسی کی بات سن سکتے ہوں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہے. وہ اس وقت انسٹرکچرڈ انٹرویو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اسٹرکچرڈ کا کانسیپٹ ہے. ہر رسپانس کا انہوں نے اسیس کیا ہوتا ہے, اگر یہ رسپانس آئے گا تو اس کے یہ نمبر, اس کی یہ پرسنالٹی ہے, یہ رسپانس آئے گا تو یہ پرسنالٹی ہے. تو وہ پورا جو ہے نا اس میں کر کے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے جانا کہ جتنے بھی اچھے ادارے ہیں ان میں جاب حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کا تعلیمی جو ہے آپ ایک اچھی ڈگری پیش کر دیں, ایک اچھا سی وی پیش کر دیں, یہ کافی نہیں ہے, یا آپ کی صرف سکلز جو ہیں یہ کافی نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ صاحب نے بتایا کہ آپ کے اندر کچھ خوش اخلاقی, آپ کے اندر کانفیڈنس, آپ کا پرابلم کو فیس کرنے کا طریقہ, اور اسی طرح آپ کتنے تعاون کرنے والے ہیں, آپ کتنے زیادہ مل جل کر کام کرنے والے ہیں, اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے اندر جو پائی جانی چاہیے, ان کو بھی ایک اچھی جاب کے لیے جو ہمارے اب بڑے ادارے ہیں وہ جج کرتے ہیں. یہ محض ایک انٹرویو نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی 2-4 کویسچن کیے اور بس آپ فارغ ہیں, نہیں, بلکہ اپنے اندر وہ ساری چیزیں, وہ ساری اسکل جو ہم نے اظہر صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کی طرف جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بڑی مفید ثابت ہوں گی, اور اپنے اندر اس کو ڈیولپ کریں. اور بہت امپورٹنٹ بات جو پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے کی تھی, اس میں دوبارہ اس کو دہرایا ہے کہ ادارہ اور استاد, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو انٹرویو دینا سکھائیں. وہ ایک پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں, جیسے کہ صاحب نے, یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, ورنہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے. تو جب آپ ایک استاد جب اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی خوبصورت پیکنگ, اس کے اندر خوبصورت اسٹرکچر, اس کی اچھی مشینری, یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں بچے کو سکھانی چاہیے, اور اس کا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 10-15 انٹرویو جو ہیں وہ اس کے لینے چاہیے. اگلا سوال اس سے بھی اہم ہے جو میں اظہر صاحب سے کرنے جا رہا ہوں. اظہر صاحب,
یہ تو ابھی تک ہم نے جو سوال کیے نا یہ تو تھے کہ جاب حاصل کرنے کے لیے یا جاب کے لیے کیا کیا، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی اپنے تجربے کے لحاظ سے. اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ ملازمت مل گئی، ملازمت جاری ہے، ٹھیک ہے جی، اب دوران ملازمت وہ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں، وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوانوں کو بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے کہ کہیں ان کی ملازمت سے ان کو محروم نہ کر دیا جائے، یعنی ان کو ملازمت سے نکال نہ دیا جائے؟ کیونکہ نیا جب ملازمت ملتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے تو انسان بہت سی اس خوشی میں بہت سی غلطیاں کر جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو اس پر تھوڑی سی اس میں اگین دیکھیں، ونس اگر آپ کو ایک دفعہ جاب مل گئی ہے تو پھر اگین آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے پرفارمنس کی کہ آپ نے ریزلٹس پروڈیوس کرنے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو جو بھی آپ جائیں تو آپ سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ میرا جاب رول کیا ہے، میرے سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے، میرے گولز کیا ہیں. تو ایک تو گولز، وہ اگین جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے جو پلاننگ میں کہ آپ نے گولز پتا، یعنی آپ کو کس کام پر انہوں نے آپ نے ہاں تو آپ کیا اس میں. دوسرا اگین دیکھیں، آپ کو ابھی انٹری لیول پہ ہائر کیا گیا ہے، آپ کسی ٹیم کا پارٹ ہو، آپ ایز اے جاتے ہیں وہاں پہ، آپ کہہ لیں ٹیم ممبر، آپ کے اوپر ایک ٹیم لیڈر ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ ٹیم لیڈر کی کچھ اس کے گولز ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو دیکھیں کہ میں اس کو کیسے فردر ہیلپ کر رہا ہوں اس کو اچیو کرنے کے لیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ گول انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے جو بچے جو غلطی کرتے ہیں، جو یہ بڑا تھوڑا سا ایک پولیٹیکل سا ہے، بٹ آئی تھنک یہ میں ضرور ان کو شیئر کروں گا. آپ کریں بالکل. جو سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جو بڑا یہ اچھا خاصا مسئلہ ہے جو میں نے دیکھا جس کی وجہ سے پرابلم بنتی ہے، تھوڑا سا پولیٹیکل سا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی سے بچے آتے ہیں سم ٹائم ویری انٹیلیجنٹ، آئی کیو ان کا بہت اچھا، بڑے ان کے انرجی ان کے اندر، وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بٹ شاید ان کا باس اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. بچے آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ جو ہے نا، سر میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. تو یہاں پہ ایک نیچرل ہیومن فینومینا ہے جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ایک پاور کا، اس طرح کا چیزوں کا. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جو باس ہے نا وہ ہی بیکم فیئرڈ کہ یہ تو پتہ نہیں جگہ. سو یہ اس چیز کا ٹیک کیئر کریں کہ اپنے باس کو کبھی آؤٹ شائن نہ کریں. یہ بڑی پریکٹیکل میں بتا رہا ہوں. بالکل صحیح بات. ہمیشہ کریڈٹ باس کو دیں، باس کو دیں، ٹھیک ہے. یہ نہ کہیں کہ سر یہ میں نے کر دیا، یہ کہیں نہیں، یعنی باس سے اوپر جانے کی کوشش نہ کریں، باس کو آؤٹ شائن نہ کریں. یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں بچے کہ وہ کیونکہ وہ ذرا جدید طریقے سے اور جدید اداروں میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، تو باس جو ہے ظاہر ہے اس کا تجربہ، لیکن جو ہے اس تجربے نے اس کو وہاں پہ بٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ تجربہ جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ نہ ہی ہو سکتا ہے کہ تجربہ تو ایک عمر کے ساتھ آتا ہے. لیکن یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے جی یہ نئے طریقوں سے، نئے جدید تقاضوں سے اور یہ ایک چیز جو ہے وہ پیش کر دی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم باس سے بھی تو یہ میں نے دیکھا یہ بہت بڑا ہمارا یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم اپنا جو پاور ہے نا کنٹرول وہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ آج کے مینیجر انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اب جو بچے آ رہے ہیں وہ ان کا انٹیلیجنٹ لیول بہت زیادہ ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جی صرف ایکسپیرینس کی وجہ سے اگر ایک آپ مینیجر ہو، آپ نیا نالج نہ لیں تو آپ ان بچوں کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. یہ اب جو لرننگ ہے یہ مینیجرز کے لیے بھی ایک کنٹینیوس ضروری ہو گئی ہے. دوسرا اس سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جیسے اب آپ نے کہا کہ ایک تو میں نے یہ آپ کو بتایا، 2-3 چیزیں میں نے بتائی کہ گولز پتہ ہونے چاہیے، باس کو آؤٹ شائن نہ کریں. بالکل صحیح. اچھا تیسری ایک میں نے دیکھا جو بچے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ڈگری لی، صحیح، جاب مل گئی اور اس کے بعد سمجھا میری تعلیم ختم ہو گئی. جبکہ اصل تعلیم اس کے بعد شروع ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ نے پہلے آپ کا مقصد ہوتا ہے ڈگری لینا، اچھا میرا سی جی پی آ جائے، مگر جو لوگ کتاب سے دوستی نہیں چھوڑتے وہ سکسیسفل. یعنی آپ کو زندگی میں جو لرننگ ہے، دیکھیں ہمارے نبی کی یہ تھی کہ جی رب زدنی علما، وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ جو ایرا آ رہا ہے وہ علم کا ایرا ہے. تو آپ کو بچوں کو میری یہی ہے کہ کتاب سے رشتہ نہ چھوڑیں، کتاب لازمی آپ نے پڑھنی ہے، جس فیلڈ سے بھی آپ، جس فیلڈ میں آپ چلے گئے، اپنے آپ کو مسلسل تعلیم سے، سیکھنے سے وابستہ. یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، آپ جاتے ہو، آپ تعلیم سے دیکھیں یہ جو ہیومن برین ہے نا، یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک فرٹائل لینڈ ہے. اس کے اندر پہلے آپ کو سیڈ ڈالنا پڑے گا. سیڈ ڈالیں گے بالکل تو کوئی فصل اگے گی. وہ سیڈ ڈالنے کے لیے کتاب پڑھنی پڑے گی. تو وہ کتاب سے کبھی نہ رشتہ توڑے. یہ میری سب سے ہے کہ آپ انٹری لیول پہ آئے ہو، آپ جنرل مینیجر بن جاؤ، آپ وائس پریزیڈنٹ بن جاؤ، کتاب سے رشتہ آپ نے چھوڑا
تو یو آر آؤٹ ڈیٹڈ. بہت شکریہ اظہر صاحب. بہت ہی ناظرین ہمارے نوجوانوں کے لیے اہم باتیں ہیں جن کی طرف اظہر صاحب جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں, اور یہ بات انہوں نے بہت اہم کی ہے کہ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کی, ڈگری ملی, جاب مل گئی اور بات ختم. نہیں, انہوں نے بہت اچھی بات کی. آپ جس شعبے میں بھی گئے ہیں, آپ میڈیا میں گئے ہیں, آپ میڈیکل میں گئے ہیں, آپ انجینئرنگ میں گئے ہیں, آپ پروڈکشن میں گئے ہیں, جس فیلڈ, مارکیٹنگ میں گئے, جس فیلڈ میں بھی گئے ہیں, آپ چاہے مینیجر لیول تک پہنچ گئے ہیں, آپ جی ایم تک پہنچ گئے ہیں, لیکن آپ کو مسلسل اپنی سٹڈی جاری رکھنی ہے. یہ مسلسل سٹڈی جو ہے یہ آپ کے لیول کو اپ گریڈ کرتی رہے گی, اور جو بچے نئے پڑھ کے آ رہے ہیں آپ ان کو کنٹرول تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو اس جدید سٹڈی سے جو ہے وہ وابستہ رکھتے ہیں مسلسل. اور بہت پیاری بات کی, کتاب سے وابستہ, اور ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ علم لازماً حاصل کرو. علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر لازم قرار دیا گیا, ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو اظہر صادق صاحب کے ساتھ ایک اچھی جاب کے لیے ہمیں کیا راستے اختیار کرنے چاہیے, کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے, کون سے وہ گولز ہیں, کون سی وہ اچیومنٹس ہیں جن کو حاصل کرنا چاہیے ایک اچھی جاب کے لیے. اس پر بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی دلچسپ اور ساتھ ساتھ مزاح سے لبریز یہ گفتگو جو ہے یہ جاری ہے. اور اب جو سوال کرنے جا رہے ہیں ہم اظہر صاحب سے, وہ اب چونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے, باقی اظہر صاحب کا تجربہ یو ایس اے کا بھی ہے, جو دیگر ممالک جاپان وغیرہ کا بھی ہے, یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ پرابلم صرف پاکستان میں ہے یا یہ دیگر ممالک میں بھی ہے. اظہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بات مشہور ہے ہمارے ہاں کہ جی سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی, جو ہمارے سرکاری نوکریاں ہیں ان میں تو یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے, اور اسی کے ساتھ دوسری چیز رشوت بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں یہ سفارش اور رشوت کی جابز جو ہیں ان کا کتنا عمل دخل ہے؟ اچھا, اس میں ٹو بی آنیسٹ میرے پاس کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے, مگر میں تھوڑا سا اس میں اپنا ایک پرسپیکٹیو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, ورلڈ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے, کسٹمر نیڈز بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں, تو اس میں اب جو ہے ہر آرگنائزیشن, اس کو جو ہیومنز ہیں اس کی ویلیو کا پتہ ہے, اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس بیسٹ آف دی بیسٹ ہو. تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں سفارش کا عمل دخل نہیں ہے, مگر اب میرا اپنا یہ خیال ہے, میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو کہ جن کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی, نہ کوئی جاننے والا تھا, اور وہ انہیں اچھی جاب مل گئی. تو یہ جو اچھے ادارے ہیں اس میں یہ نہیں کہ انفلوئنس آتا ہے, مگر اچھے جو ادارے ہیں وہ ان میں ہو سکتا ہے کہ 5-10% لوگ سفارش سے آ جائیں, مگر 95% لوگ جو ہیں وہ بہت حد تک وہ ان کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا. اگر میں اپنی بات کروں, میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں, ہماری کمپنی ماشاءاللہ ون آف دی بیسٹ آرگنائزیشن, 98 میں نے جاب شروع کی تھی, اور میں نے صرف اخبار میں ایک ایڈ آیا تھا, میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا تھا, میرا کوئی ریفرنس نہیں تھا, اینڈ دے گیو می دی جاب الحمدللہ. اور آج میں اسی کمپنی میں میرٹ کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں. تو یہ اب لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ ہاں, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا, مگر میرا اپنا خیال ہے کہ 5-10% ہوگا, کیونکہ اگین اب نئے کانسیپٹس آ گئے ہیں ماڈرن مینجمنٹ کے, آپ کو اپنے رزلٹس پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں. تو آپ کبھی بھی جو ہے یہ نہیں چاہ سکتے کہ آپ نکمے لوگ رکھ لیں اور پھر آپ رزلٹ نہ پروڈیوس کریں. اب تو آپ کا میجرمنٹ سسٹم آ گئے ہیں. تو یہ جو اگین پھر بھی جس طرح میں نے کہا کہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, سیاسی انفلوئنس بھی آتے ہیں, کالز بھی آتی ہیں, مگر یہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کتنا اسٹرانگلی اس کو رزسٹ کرتی ہے اور اپنی جو ویلیوز ہیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی. تو جو مجھے لگتا ہے کہ اب اس میں اگین کچھ ہوگا عمل دخل, مگر لارجلی بچوں کو جابز ویسے بھی مل رہی ہیں. جو اچھے ادارے ہیں وہ بالکل میرٹ پہ ان کا اسیسمنٹ سینٹرز رن ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اچھے اداروں نے انٹینشنلی ایسا کیا ہے کہ ایک بندے کو ڈیسیژن میکنگ ہی نہیں دی,
پورا پینل ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب آپ کو سفارش 1 سے کریں گے, 2 سے کریں گے, 3 سے کریں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے. یعنی 4-5 لوگ ہیں, پھر ملٹی ٹیئر ہے. ایک آپ کا اسیسمنٹ ہوئی ہے وہ کسی اور نے کی, دوسری کسی اور نے کی, تیسری کسی اور نے کی. تو دین تھوڑا سا آرگنائزیشنز نے جو آج کل کا آپ کہہ لیں گے جو بھی CEOs ہیں انہوں نے اس پہ کافی اس کو انٹینشنلی اسٹڈی کیا اور اس کو کیسے ہم روکیں. تو کچھ پروسیس ایسے بنائے ہیں جن سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ میرٹ پہ آپ کو ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی اس طرح کا ہے کہ رشوت والا تو میرا نہیں خیال. مگر یہ ضرور ہے کہ ہمارے کیونکہ وہی اگین لوگوں کا بلیو نہیں ہے کہ جی مجھے بغیر سفارش کے جاب مل جائے گی, تو وہ پھر اس لیے وہ جب بھی جاب آتی ہے وہ ریفرنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے ضرور انفلوئنس, مگر جس طرح میں نے کہا کہ اب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مشینری امپورٹنٹ تو ہے, اور مشینری سے یعنی ایک دیکھیں نا, ایک ہے آپ کا گھوڑا, مشینری سے گھوڑا جتنا مرضی اچھا لے آئیں, اگر آپ کا گھوڑ سوار اچھا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ریس نہیں جیت سکتے. تو اس لیے گھوڑ سوار کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری. تو اس لیے آرگنائزیشنز جو ہیں اب جو مجھے اچھی آرگنائزیشن ہیں ان میں تو جس طرح میں نے کہا کہ 4-5% ان کو بھی پریشر آتا ہے, پولیٹیکل پریشر آتے ہیں, وہ مجبوریاں ہیں, مگر لارجلی وہ جو ہیں لوگ میرٹ پہ ناظرین مدر صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ میرٹ ہے. ہاں البتہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 5-10% ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی نے سفارش کی اور اس سفارش کی وجہ سے آپ کو آگے لا کے چیک کر لیا جائے, اور پھر اگر آپ میرٹ پر پورے اتر لے تو آپ کو سلیکٹ کر لیا جائے. لیکن ایسا اب بہت کم ہو گیا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ بھی نہیں ہے اور آپ کوئی اسکل نہیں ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, اور صرف سفارش یا صرف رشوت کی وجہ سے آپ کو رکھ لیا جائے اور اس کے بعد آپ رزلٹ ہی نہ دیں اور پھر بھی آپ کی جاب کنٹینیو رہے. ایسا ہمارے اچھے اداروں میں اور بالخصوص پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سرکاری جو ادارے ہیں ان میں بھی اس سفارش اور رشوت کے عمل دخل کو نسبتاً کم کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان میں میرٹ کے اوپر ہی لوگ جو ہیں وہ جاب حاصل کر پائیں گے. اور یہ بات اظہر صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی کی کہ ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ ہر شخص کی جاب تک رسائی ہے. ہر شخص جو ہے, یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک سسٹم یہ تھا کہ جاب کی رسائی نہیں تھی, یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جاب ہے, کہاں ہے, کیسے اپلائی کرنا ہے, تو وہ درمیان میں جو لوگ تھے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. اب یہ ہے کہ ہر شخص, ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو یہ کم از کم پتہ ہے کہ جاب کہاں پر ہے, کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس تک کیسے ہم نے پہنچنا ہے. ناظرین کرام, ایک آخری سوال پروگرام میں بہت ہی اہم سوال ہے. ساری گفتگو جو ہم نے کی یہ اظہر صاحب کے ایک دنیاوی جو ہمارے لیے ضروری تجربات ہیں, جو ضروری چیزیں ہیں ان پر کی, لیکن ایز اے مسلمان ہمارا ایک روحانی تعلق بھی ہے. ہمارے اندر جو اللہ رب العزت نے روح ودیت کی ہے, جو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, اس اعتبار سے ہمارے ہر معاملے میں, ہماری ہر کام میں جو ہے وہ دین اور دین اسلام جو ہے اس کا لازماً جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے. تو اب جو ہم سوال کرنے جا رہے ہیں وہ اسی حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب کہ جاب کے لیے کوئی روحانی اسباب, کوئی دینی اسباب جو ہیں وہ کون سے ہیں, کیسے ان کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے؟ صحیح. اچھا, اس میں میرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ جس طرح ہم لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. بالکل. تو اس میں اگر ایسے میرے آپ کے سوال کیا تو میرے ذہن میں ایسے ہی جنگ بدر کا واقعہ یاد آ گیا کہ مسلمان 313 تھے اور وہ 1000 کے قریب تھے. بالکل. تو اس میں دیکھیں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ اگر اللہ کے نبی دعا مانگتے تو پھر بھی وہ ہمیں صرف دعا ہی سے بھی ہو جاتا, مگر انہوں نے دیکھیں کہ سارا کچھ کیا, صف بندی کی, جو تھا, اور پھر دعا مانگی بہت پیاری. تو یہ بیسیکلی یہ ہمارے لیے تھا کہ صرف یہ نہ کریں کہ تدبیر, بالکل تدبیر کریں مگر پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اب تم جو ہے نا اس میں برکت ڈال دیں. تو یہی ہے میرا کہ اس میں آپ پیرنٹس ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کی ماں کی دعائیں ہیں, ایفرٹ پوری کریں. مگر یہ ہے کہ صرف تدبیر بہت امپورٹنٹ ہے, زیادہ امپورٹنٹ میرے نزدیک تدبیر ہی ہے, مگر پھر بھی جو آپ نے تبھی ساتھ دیتی ہے جب آپ تدبیر کریں گے. تو تدبیر کے بغیر تقدیر نہیں ہے. تو اس لیے وہ اگین جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کوشش جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے, کوشش کریں. اور اگین جیسے میں بچوں کو سب یہی کہوں گا کہ دیکھیں فیلئر سے نہ گھبرائیں. بالکل. سب سے امپورٹنٹ ہمارے بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا ہر انسان کا کہ جو فیلئر ہے نا وہ ایک بہت بڑا خوف ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ فیل ہوں, 2 دفعہ ہوں, 3 دفعہ ہوں,
تو آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا. تو کامیابی میں اور اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ناکامی میں جو ایک ایموشن ہے بہت بڑا وہ ہے ڈر. تو کوشش کریں, لازمی ٹرائی کریں, فیل ہو جائیں کوئی بات نہیں, آپ لرن کریں. فیل ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ فیل نہیں نہ ہو رہے اس کا مطلب آپ کوشش نہیں کر رہے. تو اگین جیسے میں نے کہا کہ اس میں تقدیر اور تدبیر دونوں ذہن میں رکھیں, مگر پہلے تدبیر کریں اور پھر اللہ سے بھی مانگے بالکل کہ یا اللہ تم برکت ڈال دے. اور اپنا ماں سے کہیں, پیرنٹ سے کہیں, باپ سے کہیں. ہم ماں کا بہت زیادہ کر دیتے ہیں مگر وہ باپ کی شاید اس طرح وہ ہمارے باپ کا تو ایک جو رول ہے تو وہ اس کو تو وہ ضرور میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ایلیمنٹ اگر آپ کریں تو آپ انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. ناظرین کرام, بہت پیاری مثال سے اظہر صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 313 صحابہ اکرام کو تلواروں کے ساتھ اگر صف بندی کی ہے تو رات کے وقت اللہ رب العزت سے دعا بھی کی ہے. جہاں پر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں, اپنا سی وی بھیجتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں, اور وہ ساری باتیں جو ہم نے ذکر کی ان کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العزت سے دعا جو ہے اس کو کبھی نہ چھوڑیں, دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. اور اپنے والدین سے, اپنے ماں باپ سے جنہوں نے آپ کے لیے محنت کی, آپ کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ یہاں پر اگر پہنچے ہیں تو وہ صرف اپنی ایفرٹ سے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی ان کاوشوں سے پہنچے ہیں جو انہوں نے دن رات آپ کے لیے کی ہیں, جن کا آپ کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. ان سے دعا کروائیں, نوافل کا اہتمام کریں, اور ایک جو اللہ رب العزت نے روحانی تقویت جو ہے ہمارے لیے رکھی ہے اس کو ضرور لازماً اختیار کریں. اور آخری بات بہت ہی پیاری, اللہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں, تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جو تدبیر کرتے ہیں. اللہ انہیں ہی نوازا کرتا ہے جو کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے. حاضر ہوں گے انشاءاللہ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.